کی بھرپور تالیاں میں سی ای او ٹیکور زازی بھائیوں کے بھائی زازی بھائی ایسے بولتے ہیں. آپ سب کو کنیکٹڈ پاکستان کانفرنس میں خوش آمدید کہتا ہوں. الیگزینڈر دی گریٹ نام تو آپ نے بار بار سنا ہوگا. نے کہا تھا کہ کسی بھی انڈیویجول، سوسائٹی یا کمیونٹی کی اسٹرینتھ اور ویکنس اس کے ویژن پہ ڈپینڈ کرتی ہے. لیکن اس سے پہلے دو سوالات جو مجھ سے ان باکس میں بار بار پوچھے جاتے ہیں کہ آپ سید ارسلان علی شاہ صاحب کو اتنا سپورٹ کیوں کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ دوسرا کہ آپ مائک کیوں دونوں ہاتھوں سے پکڑتے ہیں؟ انٹرسٹنگ کویسچن. 2017 میں جب میں انتہائی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، ڈپریشن اسٹیٹ میں تھا، سب کچھ چھوڑ کر جانے والا تھا، تب ایک شخص نے اپنا دست شفقت میرے سر پہ رکھا. نہ مجھے ویژن دیا، مجھے اسٹریٹجی بھی دی. مجھے کامیاب ہونے میں میری ماں باپ کی دعاؤں کے بعد اس مرد کلندر سر سید ارسلان علی شاہ نے بہت سپورٹ کیا. تو میں کیوں نہ سپورٹ کروں؟ اور دوسری بات کہ کیا وہ میرے بھائی ہیں؟ بھائی نہیں بلکہ جان ہے ہماری. اچھا، اور مائک دونوں ہاتھوں سے کیوں پکڑتا ہوں؟ انٹرسٹنگ کویسچن اور بار بار پوچھا گیا مجھ سے. اینڈ دس از فرسٹ ٹائم آئی ایم شیئرنگ کنیکٹڈ پاکستان اسٹیج. تو مائک ایک ہاتھ جو ہے تو وہ زازی خان کا ہے، اور دوسرا گل خان انٹرسٹنگ کریکٹر ہے، آخر میں نمودار ہوگا. اچھا، تو الیگزینڈر بھائی کی بات کی طرف واپس آتے ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول کمیونٹی یا سوسائٹی کی اسٹرینتھ اور ویکنیسز اس کے ویژن پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. تو اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ آپ بولڈ ہیں، کریجس ہیں، ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ہائیلی اسکلڈ ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ویژن نہیں تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں. یعنی اسکلز اور فری لانسنگ تو بعد میں آتی ہیں، ان سب سے پہلے اور ایک اہم چیز ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہے اسٹریٹجک ویژن. اور آج کا میرا ٹاپک اسٹریٹجک ویژن ہی ہے. یعنی امیجنیشن اور وزڈم کے تھرو اپنے فیوچر کو پلان کرنا. دوستو، آج میری ٹاک کو آپ ماسٹر کلاس ہی سمجھ لیں اسٹریٹجک ویژن کی، جو کہ ہائیلی انڈر ریٹڈ ہے. لیکن جس طرح کے حالات اور جس طرح کی انٹلیکچوئل، ایموشنل، فزیکل، فائنینشیل اور روحانی ڈیولپمنٹ کی بطور کمیونٹی ہمیں ضرورت ہے اگلے 5 سے 10 سال میں، اسی پہ بات کروں گا. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے تھنکنگ پیٹرن. یقین کریں ساری گیم یہیں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ سوچتے کیسے ہیں. اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نے اس معیار سے نیچے زندگی نہیں گزارنی، تو اور آپ اس پہ ڈٹ بھی گئے، تو کامیابی آپ کے ارد گرد گھومنا شروع کر دے گی. دوستو، میں ہزاروں کلائنٹس، مختلف کمپنیز، مختلف پروجیکٹس پہ کام کرنے کے بعد یہ بات پوری وثوق اور دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ کامیابی کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. ٹپس یا ٹرکس سے کامیاب نہیں ہوا جا سکتا. آج کل یہ باتیں کچھ بہت ہی سننے کو مل رہی ہیں کہ میرے ابو یا میرے دادا نے وہ پلاٹ یا وہ زمین نہ بیچی ہوتی، یا مجھے اچھی تعلیم دلوائی ہوتی تو میں آج یہ ہوتا، اور میں نے یہ تیر مارا ہوتا اور میں 30 مار خان ہوتا. ٹھیک ہے؟ دوستو، یہ کوئی لاجیکل ریزننگ نہیں ہے میری نظر میں، کیونکہ کیلیفورنیا میں بیٹھے ہوئے مائیکل اور پشاور میں بیٹھے ہوئے گل خان کے پاس سیم ریسورسز اور اپرچونٹیز اویلیبل ہیں. گوگل، یوٹیوب، یوڈیمی، learnonline.pk کے جو ہمارے بھائی اسماعیل بھائی کا ہے، ایٹسیکٹرا ایٹسیکٹرا. لیکن ہم نے اپنی زندگی کو کسی واضح گول کے ساتھ جوڑنا ہے، تب ہی جا کر ہم اس خود ترسی کی کیفیت سے نکل سکیں گے. دوستو، جو قومیں فیوچر بینی کی ایبلٹی کھو دیتے ہیں تو وہ اپنی محرومیوں کا ذمہ دار کسی اور کو ہی ٹھہراتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2 ہے انڈیپینڈنٹ بنیں، انڈیپینڈنٹ سوچیں. اکثر اوقات ہم اپنے آپ کو کسی بے یقینی کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس کرتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی آئے ہمیں اس سے نکال لے. یعنی
ابو انکل ماموں دوست، لیکن جس ہیلپ کے ہم منتظر ہوتے ہیں وہ ہیلپ انفارچونیٹلی نہیں آ رہی ہوتی. اور ایک تلخ حقیقت بھی ہے کہ ناکام لوگوں کو کوئی منہ نہیں لگاتا. لو یو. لیکن اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں خود کو تبدیل کرنے کی صلاحیت دی ہے، پھر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس صلاحیت کو سمجھتے ہی نہیں ہیں. مثال سے سمجھاتا ہوں. کیسے ایک ملک جاپان نے جب تہیہ کر لیا، ٹھان لی تبدیلی کے لیے، تو انہوں نے امریکہ جیسے جائنٹ کو اپنا مقروض کر لیا. عبدالستار ایدی کیسے ایک شخص نے ٹھان لی اور ڈٹ گئے تو ملک میں فلاحی اداروں کا پورا جال بچھا دیا. دوستو، آپ رائٹ ڈائریکشن میں پہلا قدم تو اٹھائیں، پھر دیکھیں کیسے تبدیلی آتی ہے. علامہ صاحب نے کیا خوب کہا تھا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے. سب میرے ساتھ مل کر پڑھیں. 1 2 3. خودی کو کر بلند اتنا. آپ نے پڑھنا، میں نے نہیں پڑھنا. 1 2 3. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. پوائنٹ نمبر 3، ٹائم مینجمنٹ. اپنے 24 گھنٹوں کو اس طریقے سے ڈیزائن کریں کہ دن، ہفتہ، مہینہ، سال نہ صرف آپ کو کام کرنے میں مزہ آئے، بلکہ آپ خود حیران ہو جائیں کہ میں نے ایک سال میں کیا کیا اچیو کر لیا. کرنا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ڈیلی روٹین کے ٹاسک کو خوش اسلوبی سے ڈیزائن کرنا ہے ٹائم کے مطابق. اب چوتھا پوائنٹ اس میں یہ ہے، اور سب سے اہم پوائنٹ ہے، کہ ہم کیسے اسٹریٹجک بیسڈ ڈیسیجن لے سکتے ہیں. اور اگر آپ اس سسٹم کو صحیح طریقے سے امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ میری گارنٹی رہی کہ آپ کامیابی سے ہمکنار ضرور ہوں گے. اس میں پوائنٹ نمبر 1 ہے کہ آپ کے ویژن میں کلیئرٹی ہونی چاہیے. آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، گولز کیا ہیں آپ کے. پوائنٹ نمبر 2، ریسرچ انالیسس اینڈ مینجمنٹ، کہ جو کام آپ شروع کرنا جا رہے ہیں اس کے بارے میں پراپر منصوبہ بندی کی ہو. سویٹ انالیسس. ٹھیک ہے. مثال سے سمجھا دیتا ہوں کہ اگر میں ڈیٹا سائنسز میں جانا چاہتا ہوں تو میں اپنی اسٹرینتھ، ویکنیسز اور جو ریسورسز اویلیبلٹی ہے میرے پاس، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیوچر پوٹینشیل کو دیکھوں گا کہ آیا اس فیلڈ کی فیوچر پوٹینشیل ہے کہ نہیں. لیکن انفارچونیٹلی 5 منٹ میں $15 کماؤ، 15 منٹ میں $50 کماؤ والی ویڈیو دیکھنے کے بعد ہم لوگ فوری ایکشن لیتے ہیں، پھر ناکام ہو جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یار اس فیلڈ کی تو پوٹینشیل ہی نہیں تھی کوئی. ارے بھائی، پوٹینشیل تو آپ میں نہیں تھی آپ نے ریسرچ اور انالیسس نہیں کیا. تیسرا پوائنٹ اس میں یہ، جی اوکے اوکے. اچھا، تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے آپ نے کھل کر بول کر براہ راست مانگنا ہے. یا اللہ، میں یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو میرا حامی و ناصر ہو، تو میری مدد فرما. تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، اللہ تعالیٰ نے دنیا کے معاملات کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یعنی جس درجے کی محنت آپ کریں گے اسی درجے کے نتائج آپ کو ملیں گے. اور اگر ہم اپنے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں تو ہمیں ہر جگہ پہ پراپر پلاننگ اور منصوبہ بندی نظر آتی ہے، خواہ وہ غزوات ہوں یا ہجرت. دوستو، میری نظر میں ایک چیز کو کھو کے دوسری چیز کو پا لینا کامیابی ہرگز نہیں ہے. یعنی ہم فری لانسر حضرات فائنینشیل انڈیپینڈنس تو حاصل کر لیتے ہیں، لیکن ہیلتھ ایشوز ہم بنا لیتے ہیں اپنے لیے، اور یہ ہرگز
میری نظر میں کامیابی نہیں ہے. اب مجھے لگتا ہے کہ اسٹریٹجک بیس ویژن کو ڈسکس کرتے کرتے میرا ٹائم تو نکل گیا, لیکن فائنینشیل ایجوکیشن اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ میں اپنے چینل ٹیک کور پہ پراپر ورکشاپ کی صورت میں ویڈیوز بناؤں گا. ٹیک کور کے بارے میں بتانا چاہوں گا. ٹیک کور میرا یوٹیوب چینل ہے جہاں پہ 11 پریمیم کورسز ان میچ کوالٹی ٹیک کور TECHKOR آپ جا کے سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ میرے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں اور آپ کچھ سیکھنا چاہتے ہیں, اور وہ بھی فری میں, تو آپ جوائن کر سکتے ہیں. ٹاپ ریٹڈ سیلرز نے وہ کورسز ریکارڈ کیے ہیں اور آپ کو وہاں پہ کوئی مشکل نہیں پیش آئے گی. ٹیک کور سید ارسلان علی شاہ صاحب کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے, اور میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تھینک یو سو مچ ایوری ون. ہوپ فلی آپ لوگوں نے مجھے غور سے سنا ہوگا اور آپ لوگ یہ چیزیں امپلیمنٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ سید ارسلان علی شاہ فار ایوری تھنگ, اور میں اجازت چاہوں گا.